حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی. عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے. اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے. میٹنگ ہوئی مسجد میں. اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں. بات طے ہو گئی. جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ. وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. ان سے کہتے ہیں اور ان کے والد بھی ہیں. تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس. جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی. انہوں نے کہا بیٹے کرو. تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا. کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا، ضروریات کا پتہ ہے. کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی. میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے. اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے. کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے. تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے. کہنے لگے سادی سی بات ہے؟ میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے. لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے. مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمائے حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا. حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر. تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی. میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی. بھائی معیار بنایا ہوا تھا. آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے؟ لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے. ہر چیز دولت میں تلے گی. معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے. اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا. رشتوں کا تقدس نہیں رہا. ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا. لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا. صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے. اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام. اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے.
تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں، بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو۔ کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا۔ پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی، نے کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے۔ تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی، تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لی ہے، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا۔ دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں، روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چل آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے۔